ویلکم بیک ناظرین. اور بندش کی بات کرتے ہیں. بریک ایسی کوئی بندش نہیں جس سے ہم واپس نہ آ سکے, لیکن لوگوں کی زندگی میں بڑی بندشیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی بندش. اس طرح بہت ساری بھی کالز آئی ہیں کہ ہم ایفرٹ تو کر رہے ہیں لیکن ویسے رزلٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے. پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہے, کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں جس سے بچے پیدا نہ ہو, بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, کیا چیز ہے؟ کئی دفعہ سیلف امپوز ریسٹرکشنز بھی آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں, آپ خود ہی اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں. کئی دفعہ غلط ڈائریکشن میں یعنی غلط جگہ پہ کنواں کھود رہے ہیں, وہاں سے تیل نہیں نکلے گا. اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑتی ہے, طریقہ کار چینج کرنے پڑتے ہیں, ذہن سے ہی نکال دینا پڑے گا کہ بندش ہے. کوشش کریں اس یقین کے ساتھ کہ رسک آپ کا جہاں ہے وہاں سے آپ کو ملے گا ضرور. تو یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندش نہیں ہوتی ہے مگر بہت کم ہوتی ہے. ہر ایک کے ساتھ دوسرے گھر میں نہیں ہوتا جادو, اور دوسرے گھر میں بندش نہیں ہوتی. پھر بھی اب میں میرے خیال میں سمجھا دوں ان کو ٹیکنیک کیا خیال ہے. ٹیکنیک سے پہلے مجھے ایک دو سوال سمجھا دیں. ٹیکنیک جو دو سوال ہیں کہ لوگوں نے بہت سارے سوال بھیجے بھی ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ رشتوں کے اندر, ایک سوال میں نے کل ایک بڑی خوبصورت سی بات کسی نے مجھے ایس ایم ایس کی تھی کہ رشتوں کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے میاں کو قابو میں کرنا ہے اس لیے میں نے تعویذ کرا دی. میری غلط نیت نہیں تھی لیکن میرا جو سارا فوکس تھا وہ خیر ہی تھا, لیکن میں نے جادو کا طریقہ آزمایا, میرا کسی کو نقصان پہنچانے کا طریقہ نہیں تھا. سو واٹ از اٹ؟ اگر آپ کوئی ایسا عمل کراتے ہیں جس کا مقصد نیک ہو, خیر ہو, تو وہ جادو نہیں ہو سکتا, کیونکہ جادو صرف اور صرف شر کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر انٹینشن کسی کے پھر وہ نہیں, پھر آپ دیکھیں نا طریقے بہت سارے. بعض دفعہ مائنڈ کنٹرول سے کسی کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. نہیں میں مائنڈ کنٹرول کی بات نہیں کر رہی. ایک عورت ہے جس نے تعویذ بنائی ہے, سمجھ گیا, اور تعویذ کے اندر سے بال ڈالنے کسی کے یا کچھ کیا, گندی چیز اگر استعمال ہوئی ہے تو وہ خیر کے لیے نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کو باندھا ہے تو جو اللہ نے اختیار اس کو دیا ہے عمل اور ارادے کا, آپ کون ہوتی ہے اس کا وہ اختیار چھیننے والا. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جادو سے زیادہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ان کا خود کا ری ایکشن یا ایکشن بنا سکتا ہے؟ بالکل ہوتا, بنا سکتا ہے. آپس کے رشتوں کے اندر آپ کس طرح بیہیو کرتی ہیں, وہ اس کو کس طرح لیتا ہے, وہ کیسے ایکٹ کرتا ہے, آپ کیسا رسپونڈ کرتی ہے, بہت کام آتا ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کو اللہ نے جو آزادی دی ہے, اس آزادی کو اگر آپ پکڑنا چاہے, بند کرنا چاہے, باندھنا چاہے, جیسے لوگ بندش کرتے ہیں رزق کے اوپر, یہ حرام ہے, یہ کفر ہے. اس کو کبھی مت کیجیے گا. طریقہ مجھ سے پوچھ لیں جو پازیٹیو طریقہ ہے, بس ٹھیک ہے. اچھا, پازیٹیو طریقہ, ایسی باتیں نہ کیا کریں آپ آن اسکرین. اچھا, ایک اور چیز کہ یہ میں نے جادو کے بہت سارے الگ الگ نام دیکھے ہیں. وائٹ میجک, بلو میجک, پنک میجک, یلو میجک, بلیک میجک از ان ایکسٹریم فارم, وائٹ میجک, جو یہ سارے میجکس ہیں, دیز آر آلسو اے بیڈ میجک, رائٹ؟ جب ہم ورڈ میجک کو کہتے ہیں تو میجک کو ہم جس کونوٹیشن میں لیتے ہیں وہ ایول لیتے ہیں, رائٹ؟ ورنہ میں نے کہا تھا نا اینٹی بائیوٹک بھی میجک ہے. وہ تو ایک نہیں سمجھے, وہ بھی میجک ہی ہے. سلائی کیسے کرتی ہے مشین, عجیب و غریب چیز ہوتی ہے نا, چند منٹ میں سوٹ سی جاتا ہے, تو وہ بھی میجک ہے. مگر جب ہم میجک کو ورڈ یوز کرتے ہیں, وی یوز اٹ ایول فورسز کو ایکٹیویٹ کرنا, اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا, اپنی خود غرضی کے لیے, اپنے خود غرض کے لیے استعمال کرنا. ورنہ ایلوژن بھی ہوتا ہے, اس کو بھی میجک کہتے ہیں, ٹرکس ہوتی ہے اس کو بھی میجک کہتے ہیں. مگر یہاں میجک سے مراد بری قوتیں. نہیں, ہم تو میجک سے مراد بری قوتیں کر رہے ہیں, لیکن جو نام ہے یہ سارے, بلیک میجک, ووڈو, وائٹ میجک, بلو میجک, ریڈ میجک, یہ کیا چیز ہے؟ وائٹ میجک ہیلنگ کو کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میڈیسن وائٹ میجک ہے, ہپنوسس وائٹ میجک ہے. نہیں, یہ تو آپ بات کرو جو ہم کہتے ہیں مائنڈ سینس. ہم نہیں کہتے. وائٹ میجک از کنسیڈرڈ ہیلنگ. وائٹ میجک از کنسیڈرڈ ہیلنگ. اس کے پوشن بنتے تھے اس زمانے میں, میجک پوشن کہتے تھے. جوانی برقرار رکھنے کے لیے میجک پوشن ہوتا تھا, اولاد نہ ہو اس کے لیے میجک پوشن. تو آج پتہ چلا کہ وہ ایسی ہربز ہوتی تھی جو اس زمانے میں لوگ ایسے تھے, اللہ نے ایسے لوگ دیے تھے کہ جن کے پاس یہ سوجھ بوجھ تھی کہ کون سی ہرب کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. آج وہ میڈیسن ہے سنتھیٹک. اسی طرح جس طرح کہ ہم سنتے ہیں اکثر جو گلیوں میں لوگ گھوم رہے ہوتے آوازیں مارتے ہیں کہ ایسا چمتکاری میجک والا ہمارے پاس منجن آپ کے دان چمکا دے گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہیلنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب باقی جو دوسرے فارمز ہیں میجک کے, اس میں سوائے بلیک کے اندر بیسیکلی بلیک کی جو ٹیکنالوجی ہے یا تھاٹ بیہائنڈ ہے یا فلسفی ہے, وہ صرف ایول فورسز کا ہے. اسی لیے بلیک میجک کرنے والا شخص ہمیشہ گندا ہوگا, وہ کبھی پاک صاف رہ نہیں سکتا. پہلی چیز یاد رکھنا. پھر آپ کہیں گے تو میں آپ کو کچھ ٹیکنیک بھی بتا دوں گا کہ آپ بتائیں کہ میجک کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیا ٹیکنیک ہے. سب سے بڑی بات ناظرین, تمام لوگ جنہوں نے آج ہمیں فون کیا, کل فون کریں گے اور گزرے ہوئے کل فون کیا, ایک طریقہ یہ ہے, آپ کینڈل لیں 40, اور کینڈل کم سے کم اس سائز کی 9 انچ 8-9 انچ کے قریب ہونی چاہیے, ذرا سی موٹی ہو, 3 سے 4 گھنٹے جلے, اور ایک ہی برانڈ کی لیجیے گا, ایک ہی دکان سے ایک ہی برانڈ کی. اور وہ والی کینڈلز مت لیجیے گا جو آج کل آئی ہوئی چائنیز کینڈلز جس کا موم نہیں گرتا یا دیر تک جلتی. نارمل کینڈلز جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی, جو ہوتی ہیں نارمل کینڈلز, وہ لیجیے گا. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں
डिफरेंशिएट करने के लिए बता रही है उरूज, वरना आप चाइनीज ले लें, नो प्रॉब्लम। अब होता ये है कि अगर तो आपने रेकी किया तो सोने पे सुहागा, फिर तो ये बड़ा क्विक काम करेगा। अगर नहीं किया तो दूसरा तरीका यह है कि उन मोमबत्तियों के ऊपर से प्लास्टिक हटाकर बावजू होकर बैठ जाइए। अगर आप नहीं कर सकते किसी को और को दे दें। सारी मोमबत्ती आपने हाथ में इस तरह रखनी होगी, एक वक्त में एक हाथ में। आंखें बंद कीजिए, दुरूद पढ़ लें। दुरूद पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी का विर्द कीजिएगा, बड़ी पावरफुल है ये आयतुल कुर्सी। विर्द करने के बाद वापस दुरूद पढ़ लें। दुरूद पढ़ने के बाद तसव्वुर करें ये कैंडल का रिजल्ट क्या चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, रिजल्ट को तसव्वुर करना है, प्रोसेस को नहीं। मिसाल के तौर पर आपके ख्याल में बंदिश है, आपके ख्याल में आपके घर से खून आलूद कपड़े निकले हैं, तो आप रिजल्ट क्या चाहते हैं। आप रिजल्ट में फॉर एग्जांपल ये देखें कि आपके हस्बैंड का कारोबार चल रहा है, वो आपसे कह रहा है कि अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, हमारा रिस्क जो है वो फिर से आना शुरू हो गया। या घर के अंदर जो कपड़े मिलते थे वो लोग कहें कि घर के अंदर फिर से मोहब्बत आ गई। वो खातून जिसको औलाद नहीं हो रही वो सोचे कि मुझे औलाद है, मेरे हाथ में मेरा अपना बच्चा है, मैं प्यार कर रही हूँ बच्चे को। 10 से 15 मिनट इस सोच में आपने रहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10-15 मिनट जब अंदाजन हो जाए तो उसके बाद जो लोग मुलव्विस हैं, यानी जिनके ऊपर असरात हैं, जो मुतासिरीन लोग हैं, उन सब का नाम आपने लेकर ब्लो करना है, कैंडल पे फूंक मारनी है। उसके बाद वो कैंडल एक जगह रख लें। रात को जिस वक्त सो रहे हो एक बड़ा सा थाल लेना है, आपने थाली लेनी है, उसके ऊपर आपने कैंडल रखनी है, जलानी है किसी भी कमरे में, मगर शर्त कि वहीं जलानी है जिस घर के अंदर ये प्रॉब्लम हो। जलाने के बाद आप लोग सो जाएं। सुबह उठें, देखिए कैंडल जलने के बाद मोम बचता है कि नहीं। अगर तो मोम बचता है तो इसका मतलब है असरात नहीं है। फिर भी रोज रात को एक कैंडल जलाएंगे, 40 रात तक ये अमल करेंगे। अगर आपको लगता है कि जी कैंडल सुबह उठते तो मोम गायब है, मोम नहीं है, दूसरी रात देखें, तीसरी रात देखें, मोम बचता है तो उस मोम को जमा करना होगा एक थैली में प्लास्टिक की। रोज मोम अगर बचता है जमा करें। जब 40 रात या 40 दिन के बाद जब कंप्लीट हो जाए कैंडल का प्रोसेस, उस मोम को आप या तो किसी नरम ज़मीन में दफन कर दें, जैसे गमले में दफन कर दें, या नरम ज़मीन में दफन कर दें, या बहते पानी में डाल दें। अगर मोम नहीं बचता तो फिर आप, हमारा नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे मुझसे राब्ता ज़रूर करें, फिर मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। ये लिटमस टेस्ट है डिटर्मिन करने के लिए कि आपके घर में वाकई आसेब है, जिन्नात हैं, या फिर जादू का कोई असर है कि नहीं। मैं ये बता दूं, ये काम मैं खुद नहीं करता क्योंकि मेरा काम दूसरा है, मगर चूंकि हमारे काम में ये चीज़ें हम इनकाउंटर करते हैं। माइंड की दुनिया है, जादू भी माइंड पे असर करता है, जिन्नात भी आपके आसेब और माइंड पे असर करते हैं, इसलिए हमारे पास ये बड़ी मुकम्मल मालूमात है। मगर हम आपकी माविनत करेंगे, जो ताउन कर सकते हैं आपके साथ करेंगे। चले जी, वो बड़ा ज़रा डायरेक्ट हो गए तो भूल गए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मैं फील करी थी कि पता नहीं वो क्यों भूल गए। चले जी, आपसे होगी कल मुलाकात क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। आपसे आप कल मिलेंगे, कल इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैं भूल गया था वाकई। मैं सॉरी जी, उरूज को नाराज़ नहीं कर सकता। मैं इसलिए भूल गया था कि इतनी कॉल्स के बाद मैं चाहता था कि मैं एक चीज़ बता दूं पूरी तरह। मैं एक आज वाक़या शेयर करना चाहता हूँ और वाक़या में मेरे ख्याल में रमज़ान में उरूज मुझे बता रही थी कि एक प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ, आपसे शेयर कर चुका हूँ, मगर चूँकि जादू के हवाले से हमारा सब्जेक्ट है तो मैं उस वाक़े को वापस रिपीट करना चाहूँगा। और ये वाक़या सच है। एक खातून जो कि जादू भी करती थी और जादूगर की मावनत भी करती थी। वो करती ये थी कि जादूगरों से पैसे लेती और जो तावीज़ बनता था और जो ख़वातीन जो बनवाती थी उनसे भी पैसे लेकर वो किसी भी नई कब्र में, यानी जब कब 2-3 दिन हुए किसी मुर्दे को दफन किए, उस कब्र में खोद कर मुर्दे के मुंह खोलकर उसमें तावीज़ रखा करती थी। अच्छे खासे पैसे मिलते थे। ये वक्त गुजरता गया, कई लोगों ने उसको मना किया। ये बहुत गलीज़ काम था, बहुत ही गलीज़ काम था। एक तो मैयत की बेहुरमती और उसके साथ साथ जादू करना। खैर जी, कुछ वक्त गुजरा, उसको शायद ख्याल आया, उसने सोचा तौबा वबा मांगू अल्लाह से, तो उसने उम्रे का इरादा किया। उस पैसे से जो उसने कमाए थे इस धंधे से, जब वो पहुंची है हरम में और जैसी अंदर गई है, उसको खाना काबा नज़र नहीं आया। ये सच्चा वाक़या है। खाना काबा उसको नज़र नहीं आया। मौजूद था खाना काबा, उसको नज़र नहीं आया। जादू करवाना भी उतना ही बुरा है जितना जादू करना। जादू करने वाले का तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा, मगर जो लोग जादू करवाने जाते हैं अपने मकसद के लिए, अपने ज़ाती मकसद के लिए, दुश्मनी की वजह से किसी के कारोबार को ख़त्म करना, किसी के घर में नाचाकी पैदा करना,
کسی کو اذیت دینا, کسی کو درد دینا, کسی کو بیماری ہو جانا, کسی کی اولاد نہ ہونا یا کسی کو بندش کرنا, ان کو یہ اندازہ نہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کس وقت آپ کا وقت آ جائے, بلاوا آ جائے, آپ کو جانا پڑے. کس منہ سے جائیں گے حشر کے میدان میں؟ اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے, اگر آپ کو کسی سے گلہ ہے, شکایت ہے, تو جو قوت اللہ نے آپ کو دی ہے جائز, آپ کے ذہن کی قوت, آپ کے گفتار کی قوت, آپ کے ہاتھوں کی قوت, اس کو استعمال کر کے کر سکیں تو اپنی بات کسی کو منوا لیں, کسی کو یہ بات سمجھا دیں. اپنا حق لینا ہے تو لے لیں اگر آپ حقدار ہیں تو, ورنہ ایسا کوئی طریقہ ایون حق کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے. کسی نے اگر آپ کا حق مارا ہے, ضبط کیا ہے, تبھی بھی جادو کا راستہ آپ کبھی استعمال مت کیجیے گا, کیونکہ وہ سمپتھی جو آپ کو ملے گی یا ملنی چاہیے, وہ برکتیں جو آپ کو ملنی چاہیے کیونکہ آپ کا حق مارا گیا ہے, وہ تمام چھن جائے گی, اور آپ کے اعمال نامے میں کچھ ایسے کالے دھبے آئیں گے جن کو زندگی بھر آپ کبھی دھو نہیں سکیں گے. جادو کرنا کفر ہے, جادو کروانا کفر ہے, اور جو شخص یہ کرتا ہے اس کی حال آپ دیکھ لیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, کبھی کسی جادوگر کے پاس جائیں, وہ جو باتیں کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اس کے اپنے حالات, اس کی اپنی زندگی, اس کا چہرہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کتنا منحوس ہے. شیطان اور شیطانی قوتوں کے ساتھ جو اپنے ہاتھ ملاتا ہے, جو ان کو استعمال کرتا ہے, ان کے چہرے سے اور ان کے جسم کے اطراف میں جو ہو رہا ہے اس سے نور چلا جاتا ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو مجھے محفوظ رکھے حسد, بغض, لالچ, غصہ, ان تمام چیزوں سے, اور خاص کر جادو کے خیال سے بھی دور رکھے. زندگی میں کوئی بھی مشکل پریشانی آئے, صبر اور شکر بہت بڑا ہتھیار ہے, اس کو استعمال کریں. آپ سے پھر کر ملاقات ہوگی اسی موضوع پہ. امید کرتا ہوں کہ کل پھر مجھے کال کریں گے اور ہم پھر کسی اور چیز کو آپ کو بتائیں گے, کوئی اور ٹیکنیک بتائیں گے جادو کو فائٹ کرنے کی. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو توفیق دے, خوشیاں دے, اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.